السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہم سورۃ الکوثر جو ہے یہ پڑھیں گے۔ یہ مکی صورت ہے، 3 اس کی آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ، با کے نیچے زیر ہے، سین جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، بسم اللہ۔ میم کے نیچے زیر ہے، لام کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو میم کے نیچے زیر ہے، اس حوالے سے ہم اس کو نرم پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن، ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کے نیچے زیر ہے، را مشدد ہے، تشدید ہے اس کے اوپر۔ ہا جو ہے را کے ساتھ ہم اس کو ہا کو مشدد کریں گے، اور را جو ہے اس کو ہم منہ پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اور یہ آگے ہا جو ہے یہ بھی حروف حلقی ہے، میم کے اوپر کھڑی زبر ہے، نون کے نیچے زیر ہے، اور را جو ہے اس پر مشدد ہے، را مشدد ہے، اور نون جو ہے ہم اس کو را کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے۔ اور جو ہا ہے اس کے نیچے زیر ہے، یا کے اوپر جزم ہے، میم کے نیچے زیر ہے، اور میم جو ہے یہاں پر ہم وقف کریں گے، میم کا مخرج آئے گا، باقی اس کی زیر جو ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا اعطیناک الکوثر۔ یہ جو ہمیں الف نظر آ رہا ہے یہ حمزہ ہے، اس کے نیچے زیر ہے، نون جو ہے یہ مشدد ہے، اِنَّا حمزہ کو ہم نون کے ساتھ مشدد کریں گے، اور نون کے آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے، اس کے اوپر مد ہے، یہ چھوٹی مد ہے، 3 الف جتنا ہم اس کو اونچا کریں گے، ہم اس کو کھینچیں گے۔ اتنا ہم اس کو کھینچیں گے۔ آگے حمزہ ہے، عین جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، قا اس کے اوپر زبر ہے، یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، نون جو ہے اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، کاف اس کے اوپر زبر ہے۔ آگے حمزہ جو ہے یہ الف جو ہے یہ بیسیکلی حمزہ ہے، اور یہاں پر یہ ساکت ہے، لکھنے میں آئے گا اور پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ تو لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، کاف جو ہے ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اور کوثر کاف جو ہے یہ چھوٹی کاف ہے، اس کا مخرج جو ہے یہ منہ کے اندر کوے کی جو متصل ہے جگہ، وہاں سے اس کا مقصد مخرج ہے، اس کو ہم ہلکا پڑھیں گے، نرم پڑھیں گے، چھوٹی کاف ہے یہ۔ واو جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، اور تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، تو ہم اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ اِنَّا اعطیناک الکوثر، اور یہ جو سا ہے اس کے اوپر زبر ہے، را کے اوپر زبر ہے، کوثر، ہم مقصد را کا جو ہے وہ ہمیں مخرج آئے گا، را کی جو آواز ہے وہ ہماری آواز اسی آواز سے نکلے گی، لیکن جو اس کو زبر ہے کیونکہ یہاں پر وقف کر رہے ہیں تو اس کا مخرج خالی آئے گا، باقی اس کی اوپر زبر جو ہے وہ ہم نہیں پڑھیں گے۔ اِنَّا اعطیناک الکوثر فَصَلِّ لِرَبِّکَ وَانْحَرْ۔ فا جو ہے اس کا ہم مخرج سے پڑھیں گے صاد، اور یہ مقصد صاد کا جو مخرج ہے یہ زواحق جو ہیں یہ ہماری داڑیں ہیں، اس کے مقصد لیفٹ سے یا رائٹ سے جب زبان ہماری ٹکرائے گی تو وہاں سے صاد اور ضاد کا جو مخرج ہے وہیں سے ہے۔ اور لام جو ہے یہ مشدد ہے، اس کے نیچے زیر ہے، فصلی، صاد جو ہے ہم اس کو لام کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے، لام آگے لام ہے اس کے نیچے زیر ہے، را اس کے اوپر زبر ہے، اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ ربک، با جو ہے اس کو ہم نرم پڑھیں گے، یہ مقصد ہونٹوں کی تری سے ادا ہوتی ہے، سامنے والی جو دانت ہیں ثنایا علیا ثنایا جزیہ
ان سے جب زبان ٹکراتی ہے تو با کا جو ہے یہاں سے آتا ہے جو مخرج ہے۔ کاف جو ہے یہ چھوٹا کاف ہے، اس کے آگے واو ہے، اس کے اوپر زبر ہے، آگے الف ہے، یہ مقصد حمزہ ہے۔ اس کا لکھنے میں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں، جب ہم پڑھیں گے تو ون حر، نون جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، یہ پڑھنے میں نہیں آئے گا، لکھنے میں ہے یہ۔ اور ہا جو ہے وہ یہ حروف ہلکی ہے، اس کے اوپر زبر ہے، را جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو وقف میں را جو ہے اس کا مخرج آئے گا۔ باقی مقصد اس کو ہم جب ملا کر پڑھیں گے تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے؟ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ، کیونکہ آگے حروف حلقی ہے، اگر حروف حلقی نہ ہوتا تو ہم اس کو ایک الف جتنا ایک الف جتنا ہم کھینچتے ہیں اتنا اس میں ہم غنہ کر دے، تو آگے حروف حلقی ہے، جب حروف حلقی آ جائیں گے تو پھر ہم غنہ نہیں کریں گے۔ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، یہ الف جو ہے یہ حمزہ ہے، نون مشدد ہے، ہم الف جو ہے نون کے ساتھ تشدید کر کے پڑھیں گے ان، اور اس کو غنہ کریں گے ایک الف جتنا، جیسے ہم لفظ کو کھینچتے ہیں اتنا اس کا غنہ ہوگا۔ اور شین جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے جو الف ہے یہ حمزہ ہے تو اس کو ہم ایک الف جتنا کھینچیں گے۔ شانیہ کا نون جو ہے اس کے نیچے زیر ہے، آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر کاف ہے، آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، آگے کاف ہے، یہ چھوٹا کاف ہے، اس کو مقصد ہم ہلکے مخرج سے پڑھیں گے۔ هو الابتر، یہ آگے ہا جو ہے یہ حروف حلقی ہے، اس کو ہم اقصی جو حلق ہے ہمارے حلق کے درمیان کا جو حصہ ہے منہ کا، یہ ادھر سے ہی ہم پڑھیں گے، اقصی حلق جو سینے کی طرف ہے۔ هو الابتر، واو کے اوپر زبر ہے، آگے حمزہ ہے، حمزہ جو ہے یہاں پر ساکت ہے، اور لام جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تو واو جو ہے ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، هو الابتر۔ آگے جو حمزہ ہے اس کے اوپر زبر ہے، با جو ہے اس کے اوپر جزم ہے، تا جو ہے اس کے اوپر زبر ہے، را اس کے اوپر پیش ہے۔ اب را کا جو پیش ہے ہم اس کو نہیں پڑھیں گے کیونکہ یہاں ہم وقف کریں گے، تو ہم اس کو ملا کر کیسے پڑھیں گے؟ ان شانئک هو الابتر، یہ ہم نے سورۃ کوثر جو ہے یہ لفظ با لفظ تجوید کے ساتھ الحمدللہ پڑھ لی ہے، اور اب ہم اس کی تلاوت کریں گے تجوید اور قرات کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ صدقنا ومولانا العظیم۔